عثمان صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی توہین کی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریف کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، اور میرے سے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جماعت احمدیہ کے افراد اور جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، غلام احمد قادیانی علیہ السلام قرآن کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ہم نے تو ماشاءاللہ ابھی قرآن حکیم کے دفاع پہ بھی اتنے پروگرام کیے ہیں، اور جیسا کہ جن لوگوں نے وہ پروگرامز دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو قرآن حکیم میں نسخ منسوخ تک کے عقیدہ کی منکر ہے۔ ہم تو قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں مانتے، اور مجھے اتنے سال ہو گئے جماعت احمدیہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے مجھے آ کے کہیں کہا ہو، یا جماعت کے عقائد کی کتب جو کہ شائع شدہ ہیں اس میں قرآن حکیم کے سیکشن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو قرآن حکیم ہے یہ مرزا صاحب کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ اعتراض جن مولویوں نے کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی توجہ سے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ اگر آپ ذرا یہ امیج دکھائیں، یہ اصل میں سب سے پہلے براہین احمدیہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی شورۂ افاق کتاب ہے، جس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اسلام کے دفاع میں ایسی کتاب کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ براہین احمدیہ کا حصہ جو چہارم تھا، اس کا جو اب روحانی خزائن کی پہلی جلد میں شامل ہے، اس میں پیج ہے 623، اور اس کے اگر آپ حاشیے پہ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کا جواب دینے سے قبل میں نے جان بوجھ کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے گرین میں کہ ایک الہام جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پہ ہوا وہ یہ تھا کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ اب ایک شخص جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الہام پاتا ہے خدا سے کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، وہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانتے ہوئے الٹا انہی کی کتاب کی بیٹھ کے توہین بھی کر رہا ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جمال و حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند دوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، یہ وہ شعر ہے جو کہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں چوری کیا ہے، اور آپ کی نظم اور نثر میں جو قرآن حکیم کے متعلق جو معارف ملتے ہیں وہ ان علماء کے ہاں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اس لیے یہاں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اخبار بدر ہے 11 جولائی سن 1907، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ سوال پیش ہوا، لاسٹ کالم میں ہے بھی اسی طرح ایک سوال پیش ہوا کہ حضور کو جو الہام ہوا ہے قرآن خدا کا کلام ہے اور میرے منہ کی باتیں، اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے، یعنی کس کے منہ کی باتیں؟ فرمایا خدا کے منہ کی باتیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں۔ اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اس سلسلے میں نے 3 قرآن حکیم کے تراجم چنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کی میجورٹی جن کا تعلق بریلوی فرقے سے ہے، انہی کے جماعت کے بانی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مشہور معروف ترجمہ کنز الایمان۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کی یہاں پہ جو 9ویں آیت ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم جو ہے یہ بالکل ویسی ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو الہام ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ آپ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، پھر کہتا ہے ہم۔ اب یہاں ہم سے کوئی دوسری پرسنالٹی مراد نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں اللہ ہی ہے۔ تو یہ ضمائر کے اختلاف کی مثالیں ہیں۔ سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر جو 11 ہے اس پہ بھی یہی مضمون ہے، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ تو ترجمہ تھا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا۔ دوسرا ترجمہ میں نے چنا دیوبندی اہل سنت کے، اہل سنت والجماعت جو پاکستان میں جو حنفی ہیں میجورٹی بریلوی ہے، اس کے بعد دیوبندیوں کی باری آتی ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہیں یہ دیوبندی اہل سنت والجماعت کے حکیم الامت ہیں۔ یہ سورہ فاطر میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں
اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک قطع زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے۔ یعنی پہلے کہیں اللہ ایسا قادر ہے جو پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ یہ پیچھے آپ مضمون دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کے اوپر مضمون منتقل ہو رہا ہے جو کہ ضمائر کے اختلاف کی ایک مثال ہے۔ سورہ زخرف کا جو انہوں نے ترجمہ کیا یہاں پہ آیت نمبر 11 کا وہ یہ ہے، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ شیعوں کی مشہور و معروف تفسیر، تفسیر نمونہ، اس کی 10ویں جلد ہے۔ سورہ فاطر میں اس آیت کا ترجمہ یہ ملتا ہے، اور خدا ہی ہے وہ کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ معاد و قیامت بھی اسی طرح ہے کہ آغاز میں وہ آ رہا ہے اور آگے کیا آ رہا ہے، ہم ان بادلوں کو۔ تو یہاں پہ کوئی دو ہستیاں نہیں ہیں، ایک اللہ ہی ہے جو کہ واحد ہے۔ تفسیر نمونہ کی 11ویں جلد ہے، اس میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے، وہی خدا جس نے آسمان سے مقرر مقدار میں پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کی، اور اسی طرح تم قیامت میں زندہ ہوگے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو تراجم جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، اس میں جو یہ تمام آیات جو میں نے پیش کی ہیں یہ +1 کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو نمبر 1 دیتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جن علماء نے یہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے، انہوں نے توجہ سے قرآن شریف نہیں پڑھا یا بددیانتی کے عمدن مرتکب ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک بات کی وضاحت ہو جائے اور وہ بھی تسلی بخش وضاحت ہو جائے، تو کم سے کم اپنے اعتراضوں کی لسٹ سے اس اعتراض کو تو -1 کر دیں، نہ کہ بار بار اسی طرح دہراتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بندہ نسخ منسوخ کے عقیدے کا منکر ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کر دینا کہ وہ قرآن حکیم کی توہین کیا کرتا تھا، یہ اس صدی کے بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے براہ راست ہماری کتابوں کو پڑھیں، ہماری سٹریمز پہ آئیں، سنیں، ہماری گفتگو سنیں، MTA دیکھیں، بے شمار اچھے اچھے پروگرامز جاری ہیں۔ تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ علماء آپ کو جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کتنی درست انفارمیشن دیتے ہیں۔ شکریہ۔